ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا. انسان جب اتنی دیر سے پڑھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, جب ان سب باتوں کو سن رہا ہے تو اس کے دل میں اشتیاق ہوگا اللہ کی ذات ہے کون. اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو تمہارے سامنے ہے یعنی جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو, اللہ رب العزت ان سب باتوں کو جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اللہ رب العزت کے علم کا احاطہ کوئی شخص نہیں کر سکتا دنیا کے اندر. کوئی شخص چاہے کہ میں اللہ کو اچھی طرح سے پہچان لوں, کوئی شخص اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. وسع کرسیہ السماوات والارض, وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ بڑی ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم, اور بہت زیادہ بلند ہے, بڑا عظیم پروردگار ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا, اور اس تعارف کی وجہ یہی تھی کہ میرے بندو جب تم میرا تعارف حاصل کرو گے, میرا تعارف ایسی چیز ہے کہ اس کو حاصل کر کے تم محبت کیے بغیر مجھ سے رہ نہیں سکتے. جس شخص نے بھی اللہ رب العزت کو پہچانا اس نے اللہ کے ساتھ محبت کر کے رہا ہے. جس کسی شخص نے دنیا کو پہچانا وہ اس کے ساتھ نفرت کر کے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا تعارف کرایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے محبت کرو اور میرے علاوہ جتنے غیر ہیں ان سے محبتوں کو ہٹاؤ. جو خصوصیات میرے اندر ہیں میرے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے, لہٰذا تمہیں چاہیے کہ مجھ سے محبت کرو. اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اس آیت الکرسی کے بے تحاشا فضائل ہیں. ان تمام فضائلوں میں سے من جملہ ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے گی اس گھر کے اندر شیاطین اور جنات کبھی داخل نہیں ہو سکتے. ہم جو پریشان ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر عاملوں کی دروں پہ جاتے ہیں, اس سے بہتر ہے اپنے گھروں کے اندر سورہ آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کریں. پھر اس کے بعد اسی پارے میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کے دربار میں اس سے مناظرہ کیا. نمرود نے ان سے کہا کہ تم کس پروردگار کو مانتے ہو, کس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس پروردگار کو مانتا ہوں جو زندہ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو موت بھی دیتا ہے. اس نے ایک شخص کو بلایا اور اس کے اوپر قتل کا مقدمہ ہو چکا تھا, اس سے فیصلہ ختم کر دیا. اس کو کہا جاؤ تم آزاد ہو. ایک شخص تھا جو ویسی زندگی گزار رہا تھا, اس کو بلایا اور اس کو پکڑ کر قتل کر دیا. بولا دیکھو زندہ کو تو میں نے بھی مار دیا ہے اور مردے کو میں نے بھی زندہ کر دیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا, یہ ٹیڑھی انگلی سے ہی نکلے گا. انہوں نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب, میرا پروردگار تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں لے جا کے غروب کرتا ہے. تم اگر کوئی رب ہو تو ذرا مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر, کفر جو ہے وہ مبہوت ہو کے رہ گیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے, اور جب وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک قوم ہے. ان کے دل میں اس بات کا خیال ہوا کہ یہ قوم کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو موت دے اور موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے. شک نہیں تھا مگر کیفیت کے اندر اختلاف تھا کہ وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ایسا کریں گے. اللہ رب العزت نے ان کو وہیں پر موت عطا فرما دی حضرت عزیر علیہ السلام کو, اور اس کے بعد 100 سال کے بعد ان کو زندہ فرمایا اور ان سے فرمایا کہ آپ بتائیے آپ کتنے سال جو ہے وہ ذرا سوتے رہے. انہوں نے فرمایا لبثت یوما او بعض یوم, یا تو میں ایک دن سویا پڑا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ پڑا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, بل لبثت عامن, آپ تو 1 سال تک سوتے پڑے رہے. فانظر الی طعامک وشرابک, 1000 سال تک سوئے پڑے رہے. فانظر الی طعامک وشرابک, جو آپ کا کھانا آپ کے ساتھ کا ذرا دیکھیں تو صحیح اس کے ساتھ کیا اشر ہوا ہے. اپنے گدھے کو دیکھیں اس کے ساتھ کیا اشر ہوا ہے. اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کا یقین بھی اس بات پر فرما دیا
کہ جس طرح سے میں نے آپ کو دنیا کے اندر دوبارہ زندہ فرمایا ہے قیامت کے دن بھی میں آپ کو زندہ کر سکتا ہوں. یہی سوال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ رب العزت سے کیا کہ اے اللہ کیف رب ارنی کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کس طرح سے زندہ کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ فرمایا بلا، میں ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کی کیفیت کو مجھ پر ظاہر فرما دیجئے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ چند پرندوں کو لیں، ان کو ذبح کریں، ان کی گوشت کو ملائیں، مکس کر دیں ان کے گوشت کو، اور مکس کر کے ان کے گوشت کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رکھ دیں، پھر ان کو اللہ کے حکم سے بلائیں، وہ آپ کے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ان کو بلایا، اللہ کے حکم سے وہ پرندے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. اللہ رب العزت نے ان دونوں واقعات کو یہاں پہ ذکر کر کے قریش مکہ کو بھی یہ بات سمجھائی کہ تم بھی حیران ہوتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. دیکھو ہم نے دو واقعات تمہارے لیے مثال بنا دی، اس طرح سے ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور تمہیں چاہیے کہ تم اس کے اوپر عقیدہ رکھو. اللہ رب العزت ہمارے بھی اس عقیدے کو مضبوط